اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر 5 وقت کی نماز جو فرض کی ہے ہم پر احسان فرمایا ہے، اور نماز کی بہت برکتیں صرف 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو پیش کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں موسم سرما میں باہر تشریف لائے، درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑ کر اس کے پتے جھاڑتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ ارشاد فرمایا، بے شک جب کوئی مسلمان اللہ عز و جل کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنے والے کے گناہ جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ نور کے پیکر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز ایک بہترین عمل ہے، جو اس میں اضافہ کر سکے تو وہ ضرور کرے۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 223، صفائی نصف ایمان، الحمدللہ میزان کو بھر دیتی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز کو بھر دیتے ہیں، اور نماز نور ہے، اور صدقہ دلیل یعنی رہنما ہے، صبر روشنی ہے، قرآن تیرے حق میں یا تیرے خلاف حجت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نماز نور ہے، نماز بہترین عمل ہے، نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ الکبی نے اسلامی بہنوں کو نماز کی ترغیب دیتے ہوئے جنتی زیور مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے۔ اسلامی بہنیں زیورات کو بہت شوق رکھتی ہیں، تو جنت کے زیورات ایسے ہوں گے نہ وہم و گمان ہوا نہ سوچا ایسا، بہت ہی قیمتی بہت ہی اعلیٰ زیورات ہوں گے۔ تو جنتی زیور کتاب پڑھیں، اس میں عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ نمازوں کی ترغیب دلانے کے اشعار لکھیں، دیدار حق دکھائے گی اے بیبیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بیبیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بیبیوں نماز، دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، خالق سے بخشوائے گی اے بیبیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بیبیوں نماز۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فرضوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے۔ رات میں بعد نماز عشاء جو 2 نوافل پڑھے جائیں ان کو صلاۃ اللیل کہتے ہیں، اور رات کے نوافل دن کے نوافل سے یاد رکھیں افضل۔ اور سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بندے کا قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے، اگر وہ مکمل ہوئی اس کے لیے کامل ہونا لکھ دیا جائے گا، اور اگر وہ مکمل نہ ہوئی تو اللہ عز و جل اپنے فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا، ذرا دیکھو تو کیا تم میرے بندے کے پاس نوافل پاتے ہو، لہذا وہ اس بندے کے فرائض کو اس کے نوافل سے مکمل فرما دیں گے، پھر زکوٰۃ کا اسی طرح حساب ہوگا، اور اس کے بعد بقیہ اعمال کا حساب بھی اسی طرح ہوگا۔ تو کاش فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کا شوق بھی ہمیں نصیب ہو جاتا ہے۔
دیکھیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں. بخاری شریف حدیث نمبر 6502. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے مجھے میرے بندے کا ان عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنا زیادہ پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہیں، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو اسے دیتا ہوں، اور اگر میری پناہ لیتا ہے تو اسے پناہ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے فرمان مجھے میرے بندے کا ان عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنا زیادہ پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہیں. اس کی وضاحت کرتے ہوئے شارح مشکات حکیم الامت لکھتے ہیں یعنی مجھ تک پہنچنے کے بہت ذریعہ ہیں، مگر ان تمام ذرائع سے زیادہ محبوب ذریعہ ادائے فرائض ہے. اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ فرائض کے بغیر نوافل قبول نہیں ہوتے. اس کی ماخذ یہ حدیث ہے. افسوس ان لوگوں پر جو فرض عبادات میں سستی کریں، نوافل پر زور دیں. ہزار افسوس ان پر جو بھنگ، چرس، حرام گانے بجانے کو خدا رسی کا ذریعہ سمجھیں، نماز روزے کے قریب نہ جائیں. اور نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب پانے سے مراد یہ ہے کہ بندہ مسلمان فرض عبادت کے ساتھ نوافل بھی ادا کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ عز و جل کا پیارا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ فرائض و نوافل کا جامع ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرائض چھوڑ کر نوافل ادا کرے. محبت سے مراد کامل محبت ہے. اللہ عز و جل کا ہاتھ، کان وغیرہ ہونے کے بارے میں مفتی صاحب لکھ رہے ہیں یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ولی میں حلول کر جاتا ہے جیسے کوئلے میں آگ یا پھول میں رنگ و بو، کہ خدا تعالیٰ حلول سے پاک ہے اور یہ عقیدہ کفر ہے، بلکہ اس کے چند مطلب ہیں. ایک یہ کہ ولی اللہ کے اعضاء گناہوں کے لائق نہیں رہتے، ہمیشہ ان سے نیک کام ہی سرزد ہوتے ہیں، اس پر عبادات آسان ہوتی ہیں، گویا ساری عبادتیں اس سے میں کرا رہا ہوں. یا یہ کہ پھر وہ بندہ ان اعضاء کو دنیا کے لیے استعمال نہیں کرتا، صرف میرے لیے استعمال کرتا ہے، ہر چیز میں مجھے دیکھتا ہے، ہر آواز میں میری آواز سنتا ہے. یا یہ کہ بندہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے جس سے خدائی طاقتیں اس کے اعضاء میں کام کرتی ہیں، اور وہ ویسے کام کر لیتا ہے جو عقل سے ورا ہیں. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں بیٹھے ہوئے مصر سے چلی ہوئی قمیص سے یوسفی کی خوشبو سونگھ لی. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی آواز سن لی. حضرت سیدنا آصف برقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پلک جھپکنے سے پہلے یمن سے تخت بلقیس لا کر شام میں حاضر کر دیا. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ سے خطبہ پڑھتے ہوئے نہاون تک اپنی آواز پہنچا دی. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے واقعات بچشم ملاحظہ فرما لی. یہ سب اسی طاقت کے کرشمے ہیں. آج نار کی طاقت سے ریڈیو، تار، وائرلیس ٹیلی ویژن عجیب کرشمے دکھا رہا ہے، تو نور کی طاقت کا کیا پوچھنا. اس حدیث سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو طاقت اولیاء کے منکر ہیں. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ